بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ جو کسی غریب کو 100-200 یا 10-20 روپے دے کر خود کو بڑے سخی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخاوت کر دی، تو آئیے آج آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ سخاوت ہوتی کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے سخی لوگ تھے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مارا ہوا ایک شخص امید اور مایوسی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فق تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت کسب سلب کر لی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے 1 درہم بھی موجود نہ تھا۔ جوں توں کر کے کسی طبیب کے پاس گیا۔ اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کرنے کے لیے ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ جو 1 روٹی کا محتاج تھا، دودھ کہاں سے خریدتا؟ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفاء کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھاری چٹان کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا میرے نزدیک لوگوں کے احسانات اٹھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمائی میں آر ہے، جبکہ ہر طرح کی آر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں پنہا ہے، یعنی اس سے بڑا ذلت والا کوئی کام نہیں۔ تاہم شریعت مطہرہ میں اس حالت سے 2-4 شخص کے لیے دست سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دست سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گنہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکشی کا مرتکب مانا جائے گا۔ چنانچہ یہ ناتواں اور ناچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کراتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالداروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مریضوں اور محتاجوں کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور نہ کسی مسکین کو لقمہ تک کھلاتے ہیں، مگر کنپٹی پر پستول رکھنے والے چور اور ڈاکو کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ ان سے شکریہ کی بجائے تھپڑ کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان بچ گئی ہے۔ اس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس شہر میں ان کی سخاوت مشہور تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ چہرے کے آبرو کو رائیگاں نہ جانے دے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور حلم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور انہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابشمیو، تمہارا یہ بچہ اپنی شکل و شباہت میں تمہاری نسبت ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سیرابی و شادابی عطا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ یہ فیاض جو ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے ابشمی تھا، جہاں کہیں بنجر زمین آباد کرتا، قدرت خداوندی سے بارشیں اس طرف رخ کر لیتیں اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی۔ ان کے مویشیوں کے ریوڑ وہاں دن رات چرتے چگتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بمشکل اتنا کہہ سکا، میں بیمار ہوں
اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کیا جائے۔ چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عبداللہ، تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا اور یوں گویا ہوئے، اے شخص، اس وادی میں میری 700 گائیں چر رہی ہیں، میں سب کی سب اللہ کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری وہیں دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اس کا پژمردہ چہرہ زندہ ہو گیا۔ چہرے پر بشاشت گردش کرنے لگی، لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گایوں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے لالچی تھے، بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنا سی کرامت تھی کہ وہ بلا دھڑک اس طرح کی بخششیں کرتے تھے اور اپنے مستقبل کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان 90,000 درہم میں خرید لیا تھا، تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہربان ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ درہم لوں گا۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور جو ابھی ابھی رو رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح کی فیاضیانہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا، اور اس طرح لمحہ بھر میں ایک غریب آدمی مالدار بن گیا۔